درس قرآن کا 240واں سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ سورہ الانعام میں فرمایا آیت نمبر 50، 52، 53 میں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ کہہ دیجئے نہیں کہتا میں واسطے تمہارے نظیم میرے خزانے ہیں اللہ کے، اور نہیں جانتا میں غیب، اور نہیں کہتا میں واسطے تمہارے بے شک میں فرشتہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ انہیں کہہ دیجئے کہ میرے نزدیک نہ تو خزانے ہیں بھرے، اللہ کے خزانے ہیں میرے پاس بھرے ہوئے، اور نہ ہی میں جانتا ہوں غیب کو، اور نہ ہی میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ان اتاوی الا ما یوحی الیہ، نہیں پیروی کرتا میں مگر جو وحی کی جاتی ہے طرف میری، جو حکم مجھے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے میں اسی پر چلتا ہوں۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون، کہہ دیجئے نہیں برابر ہوتا اندھا اور دیکھنے آنکھوں والا دیکھنے والا، کیا پس نہیں غور کرتے تم؟ یعنی اس سے مراد ہے جاہل اور ان پڑھ جو ہے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک جو ہے جاہل اور عالم، ایک باطل پرست اور حق پرست اور کافر مسلمان جو ہے برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، اور اسی طرح فتنہ میں آزمائش میں ڈالا ہم نے بعض ان کو ساتھ بعض کے آزمایا تاکہ کہے کیا یہی لوگ ہیں کہ سال کیا اللہ تعالیٰ نے اوپر ان کے درمیان ہمارے۔ قریش مکہ کے جو رئیس تھے وہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ ان کے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں غریب اور رضالے لوگ جو ہے ان کے شیبہ بابا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جیسے چند غریب لوگ بیٹھے تھے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو اپنی قوم میں سے یہی لوگ ملے ہیں؟ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے اپنا فضل کر دیا ہے؟ کیا ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہو سکتے ہیں؟ انہیں اپنے پاس سے دفع کیجئے تو شاید ہم بھی آپ کی بات سن لیں۔ اسی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا نہیں اللہ جاننے والا شکر کرنے والوں کو؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اور جب آویں تیرے پاس وہ لوگ کہ ایمان لاتے ہیں سات نشانیوں ہماریوں کے ساتھ آیات ہماری کے، بس کہہ دیجئے سلامتی ہے، سلام ہے اوپر تمہارے، لکھی ہے رب تمہارے نے اوپر ذات اپنی کے رحمت۔ یعنی سرداران قریش جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں، یعنی کیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص اور دوسرے غریب اور بےکس مسلمان ہی اللہ کو یہ ایسے نظر آئے کہ اس نے انہیں ہماری قوم میں سے چن لیا ہے، یعنی دولت مندوں کو غریبوں سے زمایا ہے کہ وہ ان کو ذلیل سمجھتے ہیں، تعجب کرتے ہیں کہ آج یہ لائق ہے اللہ کے فضل کے، اور اللہ جو ہے وہ دل دیکھتا ہے اللہ کا جو حق مانتے ہیں۔ دراصل اللہ کے ہاں قدر و منزلت انہی لوگوں کی ہے جو اخلاص سے اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی غریب اور محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حالی دنیاوی حسب و نسب و خوشحالی جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بہترین وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے۔ تو ادھر یہی فرمایا کہ آپ ان کو اپنے پاس سے جو ہے صبح اور شام جو اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، خلوص دل سے خدا کے طالب ہیں، ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر، تو اے نبی انہیں مت اپنے پاس سے ہانکیے گا ان سرداران قریش کے کہنے سے۔ تو جو ہے یہ صبح و شام جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں جو ہے اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جب تیرے پاس آئیں تعلیم فرمائی، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا وَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اور جب آئیں تیرے پاس یہ لوگ غریب جو ہیں، بلال، صہیب، حباب، عمار، سالم، عبداللہ مسعود، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے غریب مسلمان آئیں تو جو ہماری آیات پر ایمان لائے ہیں اور انہیں دن رات جو ہے پڑھتے ہیں، اپنی زندگیوں کا معمول بنا لیا ہے دن رات، تو بس یہ جو ہے ان یہ تیرے پاس آئیں تو جو ہے انہیں جو ہے سلام بھیج، اوپر ان کے السلام علیکم کہہ، اور کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جو ہے اپنی ذات تمہارے لیے جو ہے اپنی ذات پر رحمت لکھ دی ہے۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، جو کوئی عمل کرے تم میں سے برا سال نادانی کے، ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم، پھر توبہ کرے پیچھے اس کے اور جو ہے نیکیاں کرے، پس بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جو ایمان والے تقوی والے لوگ ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہترین ہیں، تو انہیں جو ہے نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھیے، غریب لوگوں کو جو رضالے ہیں، جو خادم ہیں، تو انہیں جو دن رات اللہ تعالیٰ کی ذکر و اذکار میں جو ہے مصروف رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے خاص بندگی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ان قریش کے سردار جو قریش کے ہیں ان کے کہنے سے دور نہ کیجیے، بلکہ جب وہ آپ کے پاس تشریف لائیں تعلیم فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ بہت عزت والے ہیں میرے نزدیک، تو جب یہ تیرے پاس آئیں تو انہیں السلام علیکم کہیے، اپنے پاس سے ہانکیے نا، تو جو ہے اور انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنے پاس جو ہے رحمت لکھ دی ہے، اپنی ذات پر تمہارے لیے رحمت لکھ دی ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ، دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے ایسے ہی تقوی والے لوگوں میں شامل کرے، بہترین باعزت لوگوں میں، آمین یا رب العالمین۔ اور جو ہے غریب جو ہے انہیں جو ہے عزت کی نگاہ سے دیکھے، حقیر نہ سمجھے، ذلیل نہ سمجھے، ان کی جو ہے انسلٹ نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے یہی جو ہے تعلیم فرمائی ہے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور کہو حِطَّةٌ بخش گناہ ہمارے،
اور داخل ہو جاؤ اس دروازے میں سجدن سجدہ کرتے ہوئے، نغفر لکم بخش دیں گے ہم، خطایاکم خطائیں تمہاری، وسنزید المحسنین اور زیادہ دیں گے ہم نیکی کرنے والوں کو۔ فبدل الذین پس بدل ڈالی ان لوگوں نے، ظالم جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، قولاً بات، غیر الذی سوائے اس کے کی، لعلہم کہی گئی تھی واسے ان کے، فارسلنا پس بھیجا ہم نے، علیہما اوپر ان کے، رجزن عذاب، استغفر اللہ، من السماء آسمان سے، بما کانوا یظلمون باس کے تھے ظلم کرتے۔ واسألہم و سوال کر، عن القریۃ التی ان کو بستی والوں سے، کانت جو تھے، حاضرۃ البحری اوپر کنارے دریا کے، اذ یعدون جب تعدی کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، فی السبت بیچ ہفتے کے، استاتیہم جس وقت آتی تھی ان کے پاس، ہی تانہم مچھلیاں ان کی، یوم ساتہم جس دن ہفتہ کرتے تھے، شوران و یوم لا یسبتون ظاہر و جس دن کے نہ ہفتہ کرتے تھے، لا تاتیہم نہیں آتی تھی ان کے پاس، کذالک اسی طرح، نبلوہم آزمائش کرتے تھے ہم ان کی، بما کانوا یفسقون باس و اس کے تھے فسق کرتے۔ وائز قالت امت جب کہا ایک جماعت نے، منہم ان میں سے، لیما تعظون کیوں نصیحت کرتے ہو تم قوم اللہ اس قوم کو، کہ مہلکو اللہ ہلاک کرنے والا ہے ان کو، او معذبہم یا عذاب کرنے والا ہے، عذاب شدید عذاب سخت۔ قالو کہا انہوں نے، معذرتاً عذر کرنے کو، الی ربکم طرف رب اپنے کی، وَلَعَلَّهُمْ یتقون اور شاید کہ وہ بچے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر قیامت والے دن ہم پر الزام نہ رکھے، عذر نہ ہو ہم پر کہ تم نے جو ہے انہیں جو ہے سمجھایا کیوں نہیں، تو ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید سمجھانے سے یہ باز آ جائے، اس لیے ہم انہیں نصیحت کرتے ہیں۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ پس جب بھول گئے جو کچھ کے نصیحت کیے گئے تھے ساتھ اس کے، انجینا الذین ینہون عن السوء نجات دی ہم نے ان لوگوں کو کہ منع کرتے تھے برائی سے، وَأَخَذَ الَّذِينَ اور پکڑا ہم نے ان کو ان لوگوں کو جو کہ ظلم کرتے تھے، بعذاب ساتھ عذاب برے کے، بَعِیظٍ باسباب اس کے، بما کانوا یفسقون باسباب اس کے کہ تھے فسق کرتے۔ فلما اتوا پس جب سرکشی کی، اما نہوا عنہ پس جب سرکشی کی اس سے کہ منع کیے گئے تھے، عنہ اس سے، قلنا کہا ہم نے، لہم واسع ان کے، کونو ہو جو، قردۃ خاسئین بندر ذلیل، استغفر اللہ۔ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے جو مچھلیاں ہفتے والے دن حکم دیا تھا، حکم الہی تھا کہ ہفتے والے دن نہیں پکڑنی، تو ان کی آزمائش کے طور پر ہفتے والے دن اچھل اچھل کر مچھلیاں اوپر آتی، تو انہوں نے ان کے بڑوں نے باوجدار نے خوص تیار کر لیے، مچھلیاں پھر اگلے دن جو ہے پکڑ لیتے۔ تو اس عذاب کے تحت انہیں جو ہے کچھ نیک لوگوں نے منع کیا اللہ کے ہاں جو ہے سرخرو ہونے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن یہ نہ پوچھے کہ انہیں جو ہے منع کیوں نہیں برے کام سے کیا تھا۔ تو اسی لیے جب بھی برا کام کہتے ہیں کہ دیکھیں ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے منہ سے، اور اگر منہ سے نہیں تو دل ہی میں برا جان لے، یہ کمزور ترین ایمان کی نشانی ہے۔ تو ضرور برائی سے جو ہے نا منع کرنا چاہیے، یہ حکم الہی ہے، نہیں تو اگر نہ منع کیا تو بندر ذلیل جو ہوئے تھے
وہ نہ منع کرنے والوں بھی اسی میں شامل تھے. تو اس لیے ہم جو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے تحت سچ سچ جو حق ہے قرآن پاک حدیثوں میں ہم وہی بیان کرتے ہیں. ہم نے وہ جو حلوے منڈے قبر پرستی کی وجہ سے غلط دین نہیں بتانا. غلط دین جو بتانے والے جو ہیں اللہ کے عذاب کے ادھر بھی ہوں گے شکار اور قیامت والے دن بھی. تو اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے نہیں منع کیا تھا انہیں بھی جو ہے انہی لوگوں میں شامل کیا جو گناہ گار تھے. تو بندر اور ذلیل یہ دونوں لوگ ہوئے جنہوں نے نہ منع کیا اور جنہوں نے گناہ کیا بھی. تو جو منع کرتے تھے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا. وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ جب پکار دیا پروردگار تیرے نے لَيَبْعَثَنَّ البتہ پہنچے گا اوپر ان کے عَلَىٰ یومِ القیامۃ طرف دن قیامت کے میں یسومون کہ پہنچاوے ان کو سوء العذاب برا عذاب ان ربک لسریع العقاب بے شک رب تیرا جو ہے جلد جو ہے عذاب کرنے والا ہے. وَإِنَّهُ غَفُورٌ الرحیم اور بے شک وہ البتہ بخشنے والا مہربان ہے. تو آئیے مختصراً تشریح. جب انہیں کہا گیا اس بستی میں بیت المقدس میں جا کر رہو جھک کر ہیتا تم کہہ کر داخل ہونا تمہاری خطائیں بخش دی جائیں گی کہ نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے گا. پس جنہوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے بات بدل ڈالی جو ہے ہتاتن کو ہتاتن فی شیرہ کہنا شروع کر دیا ہم نے ان پر عذاب اتارا ہے. پیغمبر ان بستی والوں سے بھی پوچھ جو بحر کلجم کے کنارے بات ہے انہیں ہفتے کو مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا آزمائش کے طور پر. مچھلی ہفتے والے دن ہی آتی اور جس دن ہفتہ نہ کرتے اس دن مچھلیاں نہ آتی. تو انہوں نے اپنے گھروں میں حوض بنا لیے. ہفتے والے دن مچھلی حوض میں آ جاتی تو حوض بند کرتے تھے اور اگلے دن مچھلی پکڑ لیتے. اللہ نے اس نافرمانی کی سزا بندر اور ذلیل بنا دیا. جنہوں نے نہ منع کیا انہیں بھی ساتھ سزا دی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تحت. جنہوں نے انہیں منع کیا انہیں اللہ نے بچا لیا. خلاصہ نچوڑ صرف وہ گروہ محفوظ رہا جنہوں نے منع کیا اور خدا کے آگے سرخرو ہوئے. باقی سب ہلاک ہو گئے نہ منع کرنے والے بھی ساتھ ہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کے تحت جو بھی برا کام ہے اس سے منع کیا جائے جیسا بھی ہو. آج پورا دین جو ہے لوگوں نے جو ہے اپنی منمانیوں سے اپنی مرضیوں سے بدل ڈالا ہے. لوگ تکلیف میں ہے اس جو ہے اذیت والے دین سے جو نیا بنا دیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بے حد آسان دین لے کر آئے تھے. ایک دفعہ ایک شخص نے سوال کیا کیا حج ہر سال فرض ہے آپ خاموش رہے. پھر کہا کہ ہر سال فرض ہے آپ خاموش رہے. تیسری بار آپ نے فرمایا کہ اگر میں جو ہے بول پڑتا اور کہہ دیتا کہ ہاں تو پھر جو ہے ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تمہارے لیے مشکلات ہو جاتی. تو یہ جو ہے آج جو ہے فرض بنا دیے گئے ہیں حلوے منڈے قبر پرستی غوث اعظم داتا گنج بخش اس طرح کی جو ہے جو دین میں خرافات اور بدعتیں شامل کر کے دین کو سارے کو بگاڑ دیا گیا ہے. تو اسے کون سنوارے گا, اسے کون بتائے گا کہ یہ تو صحابہ نے کیے ہی نہیں تھے کام 10ویں 40ویں اور اذیت والے لوگوں کے کام ہے, کیسے وہ کریں, تیسرا منائیں 10واں منائیں. ایک تو مردہ ان کا عزیز چلا گیا اور دوسرا وہ جو اس کے لیے جو ہے تیسرے 10ویں 40ویں کدھر سے جو ہے ادھار اٹھا کر عزیت سہ کر جو کریں. تو یہ بڑا ہی اذیت والا دین ہے,
بدعت والا دین ہے، یہ کون لے کر آیا ہے، کس نے یہ رواج ڈالے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے یہ کام کیے ہی نہیں تھے، قبر پرستی والے کام یا جو ہے اس طرح کے جو بھی دین میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بے حد آسان دین لے کر آئے ہیں۔ تو آئیے اب دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب زدنا علما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت سواد بہترین بنا دے، شرخت والی بنا دے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، عذاب الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ میں سے تو سلامتیوں سے اللہ مالا مال فرما، اللہ سے تو سلامتیوں سے تندرستیوں سے مالا مال فرما، ہمارے مریضوں کو بھی صحت و سلامتیوں سے مالا مال فرما، خیر و برکت والیاں زندگیاں دے، خیر و عافیت والیاں زندگیاں دے، خیر و سلامتی والیاں زندگیاں دے، اللہ مکمل کاملہ عاجلہ شفائیں دے، کاملہ عاجلہ شفائیں دے، اللہ بڑا کرم فرما دے، اللہ ہمیں اپنے ہاتھ سے سایہ رحمتی میں رکھنا، اپنی خاص سایہ رحمتی میں رکھنا، بڑے فضل سے نواز ہے اللہ، پاکستان کی تو فضل فرما، اللہ اس کے بچے بچیاں اللہ کافروں کی محبت میں پڑ گئے، اپنی محبتیں اللہ ہی سروں سے پھینک دی، اپنی محبتیں اپنی جو ہے محبت رسول جو ہے بڑی بڑی چادریں ڈھکنے کا حکم لے کر آئے تھے، وہ پھینک دیا اور گمراہی میں پڑ گئیں۔ اللہ انہیں غزوہ اللہ کا شکار ہونے جا رہی ہیں، کاملہ چلاتا ہے اللہ کو کہ بالیاں پہن کے جو بچے بھی پھیلے ہیں انہیں بھی کاملہ اجلا ہدایت ہے اللہ، شباہت کرنے والا عورت کی اور عورت مرد کی پینٹ شرٹیں ڈال کر مرد کی شباہت کرنے والے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے نہیں۔ تو بتائیے کس آپ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ہم میں ہی نہیں ہو جنہوں نے شباہت کی، تو پھر بتائیے آپ کس امت سے ہیں؟ سوال جواب دیجیے۔ اللہ تم بیٹیاں رحمتی ہیں، اللہ انہیں رحمتی بنائی رکھنا، انہیں کہ نیک سبب بنا کے گھر لیا، غیر سے شادیوں کا بندوبست کر دے اللہ، رشتہ خوبصورت ازدواج میں منسلک ہوئے ہیں اللہ جوڑا، اللہ انہیں کام جو ہے نیک اولاد سے اللہ نعمت اولاد سے اللہ سرفراز فرما، انہیں نعمت اولاد سے اللہ سرفراز فرما، اللہ نعمت اللہ ہی دے دے اللہ، تو بچوں کو اللہ پردیسیوں کو تو اللہ صحت و سلامتیاں دے، صحت و سلامتیاں دے، ہر برکت والیاں زندگیاں دے اللہ، آل اولاد سمیت اللہ صحت و سلامتیاں دے، اللہ حفاظتوں میں رکھنا، اللہ قدم قدم پہ ثانیہ کرنا، اللہ کمائیوں میں برکت ڈالنا، صحتوں میں برکت ڈالنا، زندگیوں میں برکت ڈالنا، اللہ تو ولی اور نصیب بننا، اللہ تو ولی اور نصیب پردیس میں بننا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما انما اشكو بثي وحزني الى الله اللهم انا نجعلك في نور ونعوذ بك من شر اللهم انا نجعلك في نور ونعوذ بك من شر وصبر جميل ولا لسان ولا مكاسب بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا ذل له السماء والسماء العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا ذل لا السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر
ما سمع شان ولا عزيز ولا سمع وهو السميع العليم رب رحمك ما كما ربياني صغيرا برحمة ما كما ربياني صغيرا اللهم ارنا فهم دل میں اضافہ فرما اللهم ارنا فهم دل میں اضافہ فرما مدارج پر جا مارج پر پنجاب صاحب بلاغت پیدا کر دے اس معاملے میں اللہ، اس کام میں اللہ تو قدم قدم پہ آسانیاں کر دے، تو ہمارا ولی و نصیب بن جائے، تو ہمارا ولی و نصیب بن جائے۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ترزق من تشاء بغير حساب ترزق من تشاء بغير حساب اللہ پریشان والوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، اللہ جن کے کاروبار نہیں انہیں کاروبار دے، جنہیں دیے انہیں برکت ڈال، ہاتھوں کو ایسا سے بچا، بری نگاہ سے بچا کے رکھنا، اپنی نظر رحمت میں رکھنا، اللہ کی بغض والوں سے بچانا، اللہ تو ہماری زندگیوں کا مالک بننا، اللہ تو ہماری زندگیوں کا مالک بن جا، اللہ تم کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا، اللہ الرازقین، اللہ اچھے اچھے کھانوں سے جولیاں بھر دے، اچھے اچھے کھانوں سے پہناووں سے کثرت سے جولیاں بھر دے، اچھے اچھے پھلوں سے کثرت سے جولیاں بھر دے، اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، انہیں دین کا عالم بنا، دین کا فاضل بنا، اللہ جو تعلیمی اداروں میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں کامیابیاں کامرانیاں دے، اللہ قدم قدم پہ آسانیاں کا تو ولی و نصیب بننا، اللہ ادارے سے اللہ عہدے پہ فائز کر کے فارغ کرنا، ادارے سے عہدے پہ فائز کر کے فارغ کرنا، اللہ تو کامیابیاں کامرانیاں دینا، اللہ رحم فرما دے ہمارے والوں پہ، اللہ نسیم پہ رحم فرما، اس کے بچے پہ رحم فرما، اللہ جو نیست و نبود کا جو ظلم کر رہے اللہ مسجد اقصی کی تو وہ فضل فرما، اس پھر سلطان وجوبی پیدا کر، تیری مسجد اقصی آزاد کر، رانیوں کی تو امت نصرت و فتح عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔